قرآن کے بے شمار ایسے حیرت انگیز پہلو ہیں جس سے ایک عام مسلمان مکمل طور پر بے خبر ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کا ایک ایک لفظ عام زندگی پر عملی طور پہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن آپ قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں ترجموں پر ترجمے پڑھتے چلے جائیں، آپ کو مشکل ہی سے کوئی ایسا جملہ ملے گا کہ جسے پڑھ کے آپ کو محسوس ہو کہ عام زندگی میں اس کی کوئی عملی تعبیر بھی ممکن ہے۔ یہ ہے وہ المیہ جس نے پوری دنیا کو عام طور پر اور خود کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرنے والوں کو خاص طور پر قرآن سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اسی طرح سے آیت نمبر 3 سے جڑی ہوئی ہے جس طرح سے آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 سے جڑی ہوئی تھی۔ بات یوں چلی آ رہی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت اور رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ اس مقام پر متقین کا نام لیا تو اگلی 3 آیات میں ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اللہ کا دیا ہوا نظام صلاۃ قائم کرنے کے لیے صبح سے شام تک سر توڑ تگ و دو کر رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر دیا ہوا ہے اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں جن کے پاس ان کی ضرورتوں سے کم ہے۔ ان 2 آیات پر تفصیل سے پچھلی 2 ویڈیوز میں بات ہو چکی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل، عربی زبان میں فعل کا صیغہ ہے یعنی کسی کام کا کیا جانا، تو دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کا کام کرتے ہیں۔ یومنون کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنا یا ایگزیکیوٹ کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یومنون، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف کہہ کر نہیں رہ جاتے، کیونکہ اصل ثبوت یہ عملی صورت میں دیتے ہیں، ورنہ آیت ممکن ہے اس طرح ہوتی کہ الذین یقولون آمنا بما انزل الیک، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جملے میں قولو یقولون کا کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور ایمان لانے کا کام کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ جو عہد ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عملی ثبوت یہ ہر لمحے دے رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے کہ وما انزل من قبلک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہی سب کچھ آپ سے پہلے رسولوں پر بھی نازل کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے اور آفاقی اصول کا بیان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دین انسانوں کے اوپر شروع سے لے کر آج تک نازل کیا گیا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت عربی زبان میں مستقبل کو کہتے ہیں، جس میں زندگی میں ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی شامل ہیں، اور مرنے کے بعد جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی اس لفظ آخرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ قرآن جن جن باتوں کی خبر دے رہا ہے، چاہے وہ اس زندگی میں آئندہ کبھی پیش آنی ہے یا مرنے کے بعد اللہ کے حضور فائنل حاضری میں پیش آنی ہے، وہ اسی طرح سے پیش آ کر رہیں گی جیسا کہ ان کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ قرآن جن باتوں کی خبر دے رہا ہے، چاہے ان کا تعلق اسی زندگی میں آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات سے ہو یا مرنے کے بعد برپا ہونے والی قیامت سے ہو، یہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے پیش آ کر رہے گا جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ اس ایک آیت میں ایمان اور یقین دونوں الفاظ کا اپنا اپنا استعمال بتا کر ان دونوں کے درمیان ایک اچھوتا اور عملی تعلق اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بات کو پورے علم اور شعور کے ساتھ اس کے منطقی اور عملی ہونے کی وجہ سے مان لیتا ہے، یعنی اس پر ایمان لے آتا ہے، تو عین اسی وقت اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مستقبل میں وہ سب کچھ پیش آ کر رہے گا جسے آج میں مان رہا ہوں۔ اندازہ کریں کہ قرآن انسانی نفسیات کے عین عملی پہلوؤں کو کتنی خوبی سے سامنے لاتا ہے۔